پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اسمتھ کی آواز سنیے مسٹر علی، ثابت نظمی نے کہا اور ٹیپ ریکارڈ دوبارہ آن کر دیا۔ میں آپ کی دوستی قبول کرتا ہوں مسٹر اسمتھ، یہ میری آواز تھی۔ بس یوں سمجھ لو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ معاملہ طے ہے۔ تمہیں اس راز کی منہ مانگی قیمت ادا کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی تم دنیا کے جس بھی خطے میں رہنا پسند کرو گے ہم تمہارے لیے انتظامات کریں گے۔ اسمتھ کی آواز ابھری۔ مجھے منظور ہے، یہ میری آواز تھی۔ ٹیپ ریکارڈ بند کر دیا گیا۔ میں شکست خوردہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس سے آگے یا پیچھے کچھ نہیں ہے۔ میں نے پھر ایک مرتبہ اپنی بات دہرائی، مزید کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ ضرورت ہے مسٹر نظمی، آواز میری ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس میں جو ایڈیٹنگ کی گئی ہے وہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے علی، اسے ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ایک آخری ثبوت اور تمہاری خدمت میں پیش ہے، ثابت نظمی نے کہا اور اپنی جیب سے ایک بینک سٹیٹمنٹ نکال کر میرے سامنے ڈال دیا۔ اس میں 20 لاکھ ڈالر کی رقم میرے نام جمع تھی اور یہ بیروت ہی کے ایک بینک کا سٹیٹمنٹ تھا۔ اوہ، یہ بہت بڑا فراڈ ہے، بہت عظیم سازش ہے میرے خلاف۔ اس کی تحقیقات کریں۔ وہ کون سی شخصیت ہے جس نے یہ چیزیں آپ کو بھیجی ہیں؟ اس سے میری ملاقات کرائیں۔ وہ تنظیم کی دشمن ہے، دوست نہیں۔ کون ہے وہ؟ آپ جیسے انسان کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ تو سوچئے، تنظیم کے خلاف یہ سب کچھ کر کے میں واپس بیروت ہی کیوں آتا؟ کہیں اور بھی تو نکل سکتا تھا میں۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ تنظیم آپ پر اعتماد کرتی رہے گی، وہ راز جس کی آپ منہ مانگی قیمت وصول کر چکے ہیں۔ تنظیم کے سپرد کر کے آپ تنظیم کی نگاہوں میں بھی سرخرو رہنا چاہتے تھے تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسے مواقع ملتے رہیں۔ میرا پرانا ریکارڈ فراموش کر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو علم ہے کہ میں ایک طالب علم تھا اور صرف مذہبی جذبہ مجھے میرے سنہرے مستقبل سے گھسیٹ کر ان راستوں پر لے آیا تھا۔ میں نے امریکہ کے سب سے بڑے یہودی مرکز میں حق گوئی کی تھی اور مسلمانوں کی حمایت کی تھی۔ میں نے اپنا مستقبل تاریک کر لیا تھا اپنے جذبوں کے ہاتھوں۔ سب کچھ فراموش کر دیا جائے گا۔ اس کے عوض آپ نے 20 لاکھ ڈالر کمائے ہیں، جو معمولی رقم نہیں ہے، ثابت نظمی نے کہا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، میں سب کچھ قبول کرتا ہوں۔ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تنظیم جلدی میری موت کا فیصلہ صادر کرے۔ غدار صرف موت کے مستحق ہوتے ہیں۔ آپ کو حراست میں لیا جاتا ہے مسٹر علی۔ آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ سب ٹھیک ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس وقت میری ذہنی حالت بہت ابتر ہو رہی تھی۔ دل کا عجب حال تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سینہ پھٹ جائے گا۔ ثابت نظمی نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر مجھے وہاں سے لے جایا گیا۔ پھر مجھے ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا جہاں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ قید خانے میں بھی میرے لیے آسائشوں کا خیال رکھا گیا تھا۔ میرا دماغ ساتھ چھوڑ چکا تھا، سوچوں کے دائرے پھیلتے تھے تو میں پاگل ہو جاتا تھا۔ بڑی مشقت کی تھی میں نے، زندگی کی ہر دلچسپی ترک کر دی تھی۔ موت و زندگی کے ہزاروں کھیل کھیلے تھے، میرے جذبے صادق تھے۔ میں نے پورے خلوص سے اپنی زندگی قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن تنظیم کے خلاف کوئی خیال میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ صرف اس بات کا غصہ تھا کہ کسی سازش کے امکانات پر غور نہیں کیا گیا اور مجھے مجرم تسلیم کر لیا گیا۔ قید خانے میں میرے لیے کھانا لایا گیا تو میں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ کافی نہ لانے پر غصے کا اظہار کیا، لیکن میری فرمائش پوری کر دی گئی۔ ان لوگوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ قید و بند کے 4 دن گزر گئے۔ میں نے خود پر کوئی خاص کیفیت مسلط نہ ہونے دی تھی۔ اپنی تمام ذہنی قوتوں سے کام لے کر خود کو نارمل رکھا تھا، ورنہ قید خانہ ہی میرے لیے پاگل خانہ بن جاتا۔ چوتھے دن کا اختتام ہو گیا تھا۔ رات کو فواد مجھ سے ملنے آیا۔ وہ اچانک میرے پاس پہنچا تھا۔ میں نے اسے گورتے ہوئے کہا، کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں مجرم نہیں سمجھتا۔ اس نے کہا، تم احمق آدمی ہو، میری ذہانت کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ احمق آدمی، میرا تم لوگوں سے کیا تعلق؟ فلسطین آزاد ہے یا غلام؟ مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میں کسی اونچے داؤ کی فکر میں تھا۔ 20 لاکھ ڈالر کا مالک ہوں میں، اور یہ رقم میں نے شدید جدوجہد کے بعد حاصل کی ہے۔ سمجھے تم؟ جاؤ۔ میں معمولی لوگوں سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم جذباتی ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کو پچھتانا پڑے گا، مجھے یقین ہے، فواد نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ کس کی بات کر رہے ہو احمق؟ میں نے مسکرا کر کہا، جو تمہیں غدار سمجھتے ہیں۔ اس عظیم رقم میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کوشش میں ناکام رہو گے۔ میں نے کہکا لگایا، نہیں علی، تم غدار نہیں ہو سکتے، مجھے یقین ہے۔ میں جا رہا ہوں، میں نے سب سے کہہ دیا ہے،
میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ علی غدار نہیں ہے، سب کو پچھتانا پڑے گا۔ وہ چلا گیا۔ میں اپنے دل میں غم و اندو محسوس کر رہا تھا۔ 7ویں دن مجھے پھر اس عدالت میں پیش کیا گیا۔ تمام لوگ موجود تھے، یہاں تک کہ نائمہ برق بھی وہی تھی۔ ثابت نظمی نے یہ کیس ڈیل کیا تھا، فیصلہ انہیں ہی کرنا تھا۔ مجھے جس کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا تھا وہ درمیانی میز سے کچھ فاصلے پر تھی۔ ثابت نظمی نے کہا، علی یار خان، آپ ہمارے ایک عظیم دوست ملک پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ سان فرانسسکو میں قانون کے طالب علم تھے اور ایک ذہین ترین طالب علم کی حیثیت سے یونیورسٹی کے حلقوں میں پہچانے جاتے تھے۔ ایبرن ہال سان فرانسسکو کی ایک تقریب میں اس وقت آپ مذہبی جوش اور جذبہ اخوت سے سرشار ہو کر بے قابو ہو گئے جب چند یہودی دروغ گو مسلمانوں اور اسلام پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ آپ نے وہاں حقائق پر مبنی ایک قابل تحسین تقریر کی جس کی بنیاد پر آپ بے شمار یہودیوں کی نگاہوں میں خار بن گئے۔ پھر آپ نے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور یہودیوں سے برسر پیکار ہو گئے۔ تنظیم آپ کے اس عظیم دور کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور ہم آپ کو اس وقت کے علی یار خان کو خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ نے تنظیم کے لیے زندگی کی بازی لگائے رکھی، لیکن نہایت غم و افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ انسانی جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھٹک گئے۔ دولت کی سنہری چمک نے آپ کو اس عظیم مقصد سے دور کر دیا جس کے تحت آپ تنظیم تک پہنچے تھے۔ چند یہودیوں نے آپ کو خرید لیا، صرف $20 لاکھ کی حقیر رقم کے عوض۔ حقیر رقم، میں نے ہنس کر درمیان میں دخل دیا۔ یہ رقم حقیر تو نہیں ہے مسٹر نظمی۔ بہت سے لوگوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، پھر ثابت نظمی نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ تنظیم نے گہری چھان بین کی، لیکن حقیقت وہی تھی جو ہمارے سامنے آئی تھی۔ ثبوت موجود ہیں جن سے آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور ہم بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ نے تنظیم کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے اعتماد کو پارا پارا کر دیا۔ آپ اعتماد کے قاتل قرار پا چکے ہیں، آپ مجرم قرار پا چکے ہیں۔ سزا کیا دی گئی ہے مجھے، اس کا اعلان تو کریں گے مسٹر نظمی؟ میں نے کہا، تنظیم میں غداری کے جرم کا کبھی تصور ہی نہیں تھا۔ کوئی عرب اور کوئی فلسطینی سب کچھ ہو سکتا ہے، غدار نہیں ہو سکتا، اور آپ نہ عرب ہیں نہ فلسطینی۔ آپ کسی انسان کے قاتل نہیں، انسانی قدروں کے قاتل ہیں، اس لیے ہمارا قانون آپ کو موت کی سزا نہیں دے سکتا۔ آپ بول رہے ہیں مسٹر نظمی، عاقل توارد میرے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ میں نے اسے اسی لیے قتل کر دیا تھا کہ وہ کسی طور پر رہا ہو کر اسرائیل کے راز آپ کو نہ پہنچا دے۔ میں نے کہا، عاقل توارد کی موت کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی۔ متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کو تنظیم سے علیحدہ کر دیا جائے۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ بیروت چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ بیروت میں آپ پر نگاہ رکھی جائے گی، اور اگر آپ کے ذریعے تنظیم کے مفادات کو نقصان پہنچا تو آپ کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ تنظیم آپ کی پرانی خدمات کے عوض آپ کے ساتھ رعایت برت رہی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں۔ ہم کسی پاکستانی کو کوئی ایسی سزا نہیں دے سکتے جس سے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو صدمہ پہنچے۔ میرے خیال میں آپ جانبداری سے کام لے رہے ہیں مسٹر نظمی۔ کوئی دباؤ ہے آپ پر؟ میرا دین، میرا مذہب سچائی کی تلقین کرتا ہے۔ ایک سچے مسلمان ہیں آپ تو کوئی دباؤ قبول نہ کریں۔ آئندہ آپ جنوبی علاقے میں نظر نہیں آئیں گے، ثابت نظمی نے کہا، اور اس کے بعد وہ حال سے چلے گئے۔ کمال ہے، اتنی سی سزا کے لیے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا گیا۔ بہرحال شکریہ دوستو۔ بیروت زندگی سے بھرپور ہے، یہاں کی رنگین زندگی جاگتی ہوئی راتیں چھوڑ کر کون جائے گا؟ اور پھر میں نے $20 لاکھ کمائے ہیں۔ میں بیروت کے متمول ترین لوگوں میں سے ہوں۔ کیا یہ رقم تنظیم ضبط کر لے گی؟ نہیں، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ جواب ملا اور میں ہنستا ہوا باہر نکل آیا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن میں کہہ کے لگا رہا تھا۔ عمارت سے باہر نکلا تو فواد ایک طرف کھڑا نظر آیا۔ وہ آگے بڑھ کر میرے نزدیک پہنچ گیا اور بولا، میں تمہیں اب بھی بے گناہ سمجھتا ہوں، اس کے باوجود میں اپنی کمائی میں سے تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتا۔ تمہاری یہ کوشش بے سود ہے۔ میں لعنت بیچتا ہوں دولت پر، تم مجھے سمجھتے کیا ہو؟ فواد بگڑ کر بولا، ان میں سے ایک جو انسانوں کی شناخت نہیں رکھتے۔ اور سنو، میں خود تنظیم کے کسی فرد سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ خدا حافظ۔ میں فواد کو اسی طرح چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اب میں اس علاقے میں نہیں رک سکتا تھا۔ میرا دل جل رہا تھا، کنپٹیاں آگ سلگ رہی تھی، سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کوئی ایسا کام کروں جو اب تک نہ کیا ہو۔ زندگی میں تبدیلی چاہتا تھا، کوئی ایسی تبدیلی جو دل کو سکون بخشے۔ بیروت اس معاملے میں کلاش نہیں تھا، ہر طرف رنگینیاں بکھری ہوئی تھی۔ مجھے کسی پناہ گاہ کی تلاش تھی، اور یہ پناہ گاہ گرین گولڈ تھی۔ گرین گولڈ زیادہ تر غیر ملکیوں سے بھرا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہاں خوب رش تھا۔
میں نے زندگی میں پہلی بار شراب چکھی. سینے کی جلن بے اندازہ تھی لیکن آگ کو آگ بجھا رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد کوئی احساس نہ رہا. میں سب کچھ بھول گیا اور جب یاد آیا تو ایک اجنبی جگہ نگاہوں کے سامنے تھی اور وہ شہر حسین ماحول، لیکن اس ماحول میں ایک اجنبیت تھی. پلاسٹر آف پیرس کے مجسمے بے شرمی و بے حیائی کے مظہر تھے. میں گھبرا کر اٹھ گیا. میری نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگی اور پھر دروازے سے ایک حسین لڑکی اندر داخل ہو گئی. بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بے چین اور رنگ سانولا. ہیلو، اس نے کہا، لیکن میرے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گئی. کون ہو تم؟ میں نے سرد لہجے میں کہا. ازیرا ہوں. بھول گئے؟ وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی. میں یہاں کیسے آیا؟ گویا میرا اندازہ درست تھا. وہ بولی. کیسا اندازہ؟ پہلی بار پی تھی تم نے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں پیشانی مسلنے لگا. کمرے کی کھڑکیوں سے دن کی روشنی جھانک رہی تھی. گزری ہوئی رات مجھے یاد نہیں تھی. غور کیا تو گرین گولڈ یاد آیا اور پھر شراب ام الخبائث. میرے لیے یہی بہتر تھا. میں بھول جانا چاہتا تھا، سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا. تمہارا نام علی ہے؟ لڑکی بولی. تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے چونک کر کہا. تم نے خود بتایا تھا. ہماری ملاقات گرین گولڈ میں ہوئی تھی نا؟ میں نے سوال کیا. ہاں. وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی. پھر کیا ہوا تھا؟ تم بہک رہے تھے، لوگ تم پر ہنس رہے تھے. میں تمہیں اپنے ساتھ لے آئی. یہاں آ کر تم سو گئے. لڑکی نے بتایا. تم کون ہو؟ میں نے تمہیں رات کو بھی اپنا نام بتایا تھا اور اب بھی بتایا ہے کہ میں عزیرا ہوں. اس نے مجھے یاد دلایا. یہ تمہارا مکان ہے؟ ہاں، میرا ہی سمجھ لو. اور کون رہتا ہے یہاں؟ صرف میں بھی یہاں رہنا چاہتا ہوں. بے گھر انسان ہوں، تنہا نہیں رہ سکتا. تنہائی مجھے ہلاک کر دے گی. کیا میں یہاں رہ سکتا ہوں؟ تم نے شراب کیوں پی تھی؟ سنو، میں بھوکا ہوں، کچھ کھلاؤ گی مجھے؟ ناشتہ تیار ہے، ابھی لاتی ہوں، اس نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گئی. دماغ ابھی تک سو رہا تھا. حرام شے نے سب کچھ چھین لیا تھا. میں نے سر کو 2-3 جھٹکے دیے. تبھی نگاہ غسل خانے کے دروازے کی طرف اٹھ گئی. میں لڑکھڑاتے قدموں سے باتھ روم میں داخل ہو گیا. پھر خاصی دیر تک غسل کرنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو عزیرا ناشتہ سجائے بیٹھی تھی. آ جاؤ جلدی، کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس نے کہا اور میں ناشتہ کرنے لگا. میں نے اسے نہیں پوچھا تھا لیکن وہ خود ہی میرے ساتھ شریک ہو گئی تھی. ناشتے کے دوران مکمل خاموشی رہی تھی اور میں اس خاموشی کے دوران پوری طرح حواس میں آ گیا تھا. اس کے بارے میں کسی قدر اندازہ ہو رہا تھا. کافی کی دوسری پیالی پینے کے بعد میں نے کہا، سوری عزیرا، نہ جانے تمہیں میری وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانا پڑی ہوگی. کیسی تکلیف؟ وہ حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی. یہاں تک میں کیسے آیا؟ یقین کرو مجھے یاد نہیں. اپنے پیروں سے چل کر ٹیکسی تک آئے تھے، پھر ٹیکسی سے میرے فلیٹ تک بھی تم پیدل ہی آئے تھے. بھلا مجھے کیا تکلیف ہوتی؟ ویسے میرا سوال ادار ہے تم پر. کون سا سوال؟ میں چونکا. پینے کے عادی تو نہیں ہونا؟ نہیں. پھر کیوں پی تھی؟ پریشان تھا اور اب بھی ہوں. میں نے بے دلی سے کہا. آئندہ مت پینا. تمہارا وجود مجھے بے داغ لگتا ہے. تم کون ہو زیرا؟ سوسائٹی گرل ہوں. گرین گولڈ جیسے ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں میں شکار ڈھونڈتی ہوں. تم تک بھی اسی لیے پہنچی تھی لیکن خود شکار ہو گئی. او کیسے؟ میں نے چونک کر کہا. تمہاری معصومیت کا، تمہاری شرافت کا شکار ہو گئی ہوں. تم شراب پینے کے باوجود بیڑیے نہیں بنے. تم میں انسانیت ہے، معصومیت ہے. تمہارا نام علی ہی ہے نا؟ علی یار خان. میرا نام عزیرا ناصری ہے. اجڑے ہوئے فلسطین سے تعلق رکھتی ہوں. احمد ناصری میرا باپ دونوں ٹانگوں سے محروم ہو چکا ہے. 2 جوان بھائی حصول وطن کی جدوجہد میں جان کا نذرانہ دے چکے ہیں. 2 چھوٹے بھائی اور ماں ہے، ان کی پرورش کر رہی ہوں. 2 مجاہدوں کی تربیت کر رہی ہوں کہ وہ وطن کو اپنا جوان خون پیش کریں. 2 بے وطن بوڑھے انسانوں کی مدد کر رہی ہوں کہ اب ان کا میرے سوا کوئی نہیں. عزیرا کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی. میرا پورا وجود سنسنا اٹھا تھا. ایک بار پھر خون کھول گیا تھا. دل و دماغ میں ہلچل پیدا ہو گئی تھی. تم واقعی عظیم ہو زیرا. کہاں ہے تمہارے ماں باپ اور بھائی؟ میں نے آہستہ سے کہا. ملو گے ان لٹے ہوئے انسانوں سے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی. ضرور ملوں گا. کہاں ہے وہ؟ خیمہ بستی میں. وہ وہیں رہتے ہیں. یہ فلیٹ میں نے کرائے پر حاصل کیا ہوا ہے. میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی. 6 ماہ قبل ملی تھی ان سے. انہیں معلوم ہے کہ میں لبنان میں نہیں ہوں، یمن میں رہتی ہوں. وہاں ایک فرم میں ملازمت کرتی ہوں. ہر ماہ میں ایک مخصوص رقم یمن بیچتی ہوں. وہاں سے ڈرافٹ بن کر یہاں آ جاتا ہے اور انہیں مل جاتا ہے. وہ مطمئن ہیں. میرے ذہن میں بنور پڑ رہے تھے. نہ جانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے میرے دل میں. میں نے عزیرا سے کہا، ایک بات بتاؤ عزیرا، تمہارے جیسی اور لڑکیاں بھی تو اس عذاب کا شکار ہوں گی. بہت 10-12 کو تو میں جانتی ہوں، وہ بھی ایسے ہی حالات کا شکار ہیں. ہاں تقریباً. اس فلیٹ میں میرے قیام سے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ مجھے نہیں، تمہیں ہوگی. کیونکہ یہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس نے جواب دیا.
ایک آخری بات اور بتا دو عزیرہ، ایک آخری سوال، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ شراب کے نشے میں میں جانور تو نہیں بن گیا تھا؟ نہیں علی، تمہاری اسی انسانیت نے تو میرے دل میں تمہاری جگہ پیدا کی ہے۔ میں کہہ چکی ہوں کہ شراب نے بھی تمہیں بیڑیا نہیں بنایا، تمہارے اندر معصوم انسان زندہ ہے۔ خدا کا احسان ہے عزیرہ، خدا کا احسان ہے مجھ پر۔ اور ہاں میری بہن، اب اس فلیٹ پر کوئی غیر شخص نہیں آئے گا، یہاں ایک بھائی کی عزت رہتی ہے۔ خیمہ بستی میں پرورش پانے والے 2 مجاہد اب بے سہارا نہیں ہیں۔ تمہارے 2 بھائی شہید ہو گئے عزیرہ، مگر میں زندہ ہوں میری بہن۔ میری آواز گلوگیر ہو گئی اور عزیرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پہلے وہ حیرت سے مجھے تکتی رہی، پھر اس کی آنکھوں کے بند سوتے کھل گئے، ان سے آنسوؤں کی داریں پھوٹ نکلی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ کہاں تھے اب تک؟ پہلے کیوں نہ آ گئے؟ میں نے تو بڑا انتظار کیا تھا تمہارا، بہت سوچا میں نے کہ کوئی میری آرزوؤں کو پامال نہ ہونے دے، کوئی مجھے سنبھال لے۔ میں گرنا نہیں چاہتی تھی بھائی، مگر کیا کرتی، پاؤں بے جان تھے، دور دور تک بے آب و گیا صحرا پھیلے ہوئے تھے۔ ماں بھائی بھوک سے لبے گور تھے۔ تب میں نے خود کو دفن کیا، سب کو بھول گئی، سب کچھ بھول گئی۔ بہت دیر سے آئے بھائی، بہت دیر سے آئے۔ میری آنکھیں بھی پگھلنے لگی۔ عزیرہ میرے سینے سے آ لگی تھی۔ پاکستان یاد آ رہا تھا، اس لمس میں سچائی زندہ تھی۔ میں نے گلوگیر لہجے میں کہا، شرمندہ ہوں بہن، معاف کر دو۔ رفتہ رفتہ عزیرہ کے دل کا غبار نکل گیا، میری آنکھیں بھی دھل گئی تھی۔ آنسو دل پر کتنا بڑا بوجھ ہوتے ہیں، اس کا احساس شاید زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ سنبھل گئی، بڑی اپنائیت، بڑا پیار نظر آ رہا تھا اس کی آنکھوں میں۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ پھر اس موضوع پر کچھ نہیں کہا اس نے۔ رونے دھونے سے ایک عجیب سا ذہنی سکون ملا تھا۔ میں نے عزیرہ سے اس کے بارے میں مزید تفصیلات پوچھی۔ شتیلا کیمپ کے مغربی حصے میں اس کا خاندان آباد تھا۔ اس خاندان کی کہانی وہ سنا چکی تھی۔ میں نے اپنے بارے میں کافی سوچا تھا۔ بڑی گہری چوٹ تھی سینے پر، عجیب عجیب خیالات دل میں ابھر رہے تھے۔ لعنت ہے یار، سوچا ہی کیوں تھا کہ ان جذبوں کو کوئی نام ملے۔ کیا ضرورت تھی بیروت آنے کی؟ جذبات کا مشن تو یہاں سے دور رہ کر بھی جاری رہ سکتا تھا۔ وہ بھی انسان تھے، بھٹک گئے ہوں گے۔ علی یاد نہ رہا انہیں۔ دشمنوں کی چال کارگر ہو گئی۔ ہاں، بے قصور تو وہ بھی تھے، اپنے گھروں کو ترسے ہوئے لوگ۔ موت کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا تھا انہوں نے۔ گھر یا موت، ایک ہی تصور تھا ان کے ذہنوں میں۔ سازش کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ بس ایک غلطی کی تھی انہوں نے، پہلے مکمل تحقیقات کرتے، حقیقت کھل جانا اتنا مشکل نہ ہوتا۔ یہ نہیں کیا تھا انہوں نے میرے لیے، اتنی سی شکایت تھی ان سے۔ عزیرہ نے اس کے بعد میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ پہلے کچھ اور تھی وہ، اب احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا اس کے دل میں۔ لباس تک معقول پہن لیا تھا اس نے، ایک بہن کے روپ میں نظر آ رہی تھی۔ سارا دن اس کے ساتھ گزر گیا، رات کے کھانے تک میں پرسکون ہو گیا تھا۔ ایک فیصلہ کر لیا تھا دل میں۔ اب تم نے کیا سوچا ہے عزیرہ؟ کچھ نہیں بھائی، وہ آہستہ سے بولی۔ مجھے ماں اور بابا کے پاس کب لے چلو گی؟ جب تم کہو گے۔ ان کے علم میں تو یہ ہے کہ تم یمن میں ہو۔ ہاں، اچانک ان کے سامنے پہنچو گی تو انہیں تعجب نہ ہوگا؟ نہیں، جب بھی ان سے ملنے جاتی ہوں اچانک ہی جاتی ہوں۔ کل شام کو چلیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ جی، اس نے کہا۔ سنو عزیرہ، میرے پاس ایک بڑی رقم ہے، تقریباً $20 لاکھ۔ کچھ رقم مجھے درکار ہوگی، بہت معمولی سی، باقی تم اپنے طور پر خرچ کرو گی۔ اس رقم کا 25% تمہارا ہے، باقی رقم تم اپنے جیسے لوگوں پر خرچ کرو گی۔ تم اس ماحول اور وہاں کے ضرورت مندوں کے بارے میں بہت بہتر طور سے جانتی ہو۔ بابا $20 لاکھ؟ عزیرہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں عزیرہ، ان میں سے $5 لاکھ تمہارے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں مجاہدوں کی بہترین تربیت کرو گی، اپنے والد کی ٹانگوں کا علاج کراؤ گی، انہیں مصنوعی ٹانگیں لگوا دینا، اپنے لیے بہترین زندگی تلاش کرنا، بھول جانا ماضی کے اس ہولناک دور کو۔ تم ایک مجاہدہ ہو عزیرہ، اور اسی حیثیت میں تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ تمہارے چہرے کا کوئی نقش میلا نہیں ہوا۔ بات جذبوں کی ہوتی ہے عزیرہ، برائی انسان کی ذات کے باہر ہوتی ہے، اندر نہیں۔ کاش خدا یہ سب کچھ بولنے میں میری مدد کرے، کاش۔ ضرور کرے گا عزیرہ، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا، اپنے داغدار ماضی کو بھول جاؤ گی۔ یہ تمہارا نہیں، حالات کا قصور تھا۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔